صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بر دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آپ تمام احباب جانتے ہیں اس وقت فلسطین میں مسلمان کیا میرے خیال سے انسانیت کے حال پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان نہ بھی ہوں، کم از کم انسان ہونے کے ناطے انسان کو انسان کا درد ہوتا ہے۔ بلکہ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے واسطہ تیرے محبوب کی ذات کا، دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی وہ شخص جو کسی پہ ظلم کر رہا ہے میرے مالک اسے نیست و نابود فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی کونے میں بھی بے جا کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ برائے احصال ثواب سالانہ برسی والدہ ماجدہ ملک اظہر حسین، ملک مظہر، ملک محسن رضا، احصال ثواب حاجی ملک مردان علی، حاجی اللہ دیتا ماسٹر شبیر وغیرہ وغیرہ۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کی جانب کوچ کر گئیں اور ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت دی۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب کرے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کو محتاج نہیں کرے، میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما۔ اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی۔ اجازت ہے نا بات شروع کی جا سکتی؟ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، سبھی اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور سبھی اچھا پڑھنے والوں کو پڑھنا ہے۔ میں راندہ درگاہ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں جہاں جہاں پھر آپ کا ماحول چلتا گیا۔ تقریباً گاڑی سے ممبر تک کو ایک بار نہیں کو دو ڈھیر بار حکم ہو چکا ہے سیرت النبی پڑھنے کے حوالے سے، تو میں بغیر آپ کو آزمائے ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام کی نانا کی شان شروع کروں۔ سامعین گرامی، خدائی گورنمنٹ
کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے اور انہیں چن کر کچھ خاص عہدے دیتی ہے. بات شروع ہو گئی ہے جناب. گزارش میں نے کی ہے میرے محترم، خدائی گورنمنٹ کچھ خاص لوگوں کو چنتی ہے. بیان ہر اس بندے کے لیے ہے جس کی سانس چل رہی ہے، جس کی رگوں میں خون کی روانی جاری ہے. بات صرف شیعہ سے نہیں، بات ہر انسان سے، کیونکہ محسن انسانیت کا ذکر کر رہا ہوں. کوئی شیعوں یا مسلمانوں کے لیے رحمت تھوڑی ہے، رحمت للعالمین کا ذکر. خدا خود چنتا ہے اور خود ایک نشانی دیتا ہے، جس نشانی کو ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے، اور ہر وہ نشانی جس سے ہر اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اس نشانی کو مذہب کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیے ذرا بلند آواز کے ساتھ. اگر ناراض نہ ہوں تو دوبارہ صلوات پڑھیے. ایک بار فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، سچے دل سے عبادت سمجھ کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا کے نہایت محترم مداح، میری مراد ذاکر اہل بیت جناب ناہید جگ صاحب امام حسین علیہ السلام کی مدحت سرائی کے سلسلے میں برسر ممبر میرے عقب میں تشریف. اجازت ہے میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں؟ اتنی اردو بولنی آتی ہے، اس ان کو قبول کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات جناب میں کر رہا تھا کہ وہ نشانی جسے ہر اللہ والا زمین پہ لاتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اچھا میرے پیچھے ایک اچھے ذاکر نہ آتے تو شاید میں یہ بات کر کے آگے چلا جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی ایک چہرہ بھی ایسا مجھے ملے جس کے ایکسپریشن یا اس کی مسکراہٹ ایسی ہو جائے کہ مجھے اسلام آباد سے پتہ کی تک کے سفر کی مسکراہٹ کی صورت میں قیمت مل جائے. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا سلیکشن کرتا ہے. اس ہاتھ کو سلام دے مشکل بات میں بولا. میں نے ابھی شروع کیا میرے لیے بہت آسان ہے، میں دو چار باری نا میں ممبر کٹ کے تو سجے کھبے دیاں مار مار کے شعر پڑھ کے میں وہ نکل سکتا تھوڑے سامنے تے داد بھی میں اس تو ڈھیر لے سکتا، لیکن اس سے مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جو 2-3 کیمرے ہیں نا، کم از کم یہاں پہ نہ بھی ہو تو ان کیمروں کے ذریعے کوئی تو ایک سمجھ جائے، کسی ایک بار کے بندے کو پتہ چل جائے کہ ممبر حسین پہ بات کرنے کا معیار کیا ہے، ہم نالائقوں کے ہاں بھی، تو پھر میں کہتا ہوں توشہ آخرت بھی مکمل ہو جائے گا. آپ بات پہ غور کیجئے گا، داد آپ بھلے مجھے نہ دیں، میں آپ کی اس چپ پہ بھی راضی ہوں، لیکن میری بات کو انکل منیر بڑے غور سے سن لیں. وہ الیکشن کرتا ہے، وہ سلیکشن کرتا ہے، بندے الیکشن کرتے ہیں. ماشاءاللہ. کسی بھی زبان میں ممبر پہ چیلنج کروں، دنیا کی کوئی زبان اٹھا لیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے 2 لفظ مکمل طور پر ہم مانا ہو. کچھ نہ کچھ فرق دونوں میں نکلے گا. الیکشن اور سلیکشن میں فرق ہے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ میرے سامنے تشریف لے آئیے. الیکشن جو بندے کرتے ہیں وہ اور ہے، سلیکشن جو وہ کرتا ہے وہ کچھ اور ہے. قبر کی رات تک اس بندے کا علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جسے جملہ سمجھ آیا اور وہ بولا، میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد اسی بات پہ پورا ہو گیا. جو بندے کرتے ہیں نا الیکشن، اس کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا، یعنی چھانٹی کرنا. جو وہ کرتا ہے اس کا نام ہے سلیکشن. اس کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے چننا. بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے. ملک تنویر صاحب میں بڑا آسان پڑھ سکتا تھا، مجھے سیرت النبی آپ نے ذمہ لگائی ہے، مہربانی کیجئے گا میرا گیلا نہ بنے آپ پہ آپ کے مجمع پہ. جسے وہ چن لے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، اور جسے وہ چنتا ہے پھر اسے نشانی دیتا ہے، جس نشانی کو مذہب کی لینگویج میں معجزہ کہتے ہیں. بابا جہانگیر ماجرا صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ کو تو میں سبق سنا رہا ہوں. بابا جی
मौजज़ा जो है, ये जो लफ्ज़ है, कोई भी लफ्ज़ है उसके दो माने होते हैं, एक होता है लुग़वी माना, एक होता है इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माने में मौजज़ा जो कुछ भी ले सकते हो, यानी मौजज़ा मतलब है बंदा जिंदा करना, मुर्दा जिंदा करना, कद तोड़ देना, दरख्त बुला लेना, किसी को अखां दे देना, ये इस्तिलाही माना है। लुग़वी माना मौजज़े का ये है कि मौजज़ा उसे कहते हैं जिसके सामने अक्ल आजिज़ आ जाए। आप जरा अपने हाथ खोलेंगे, आप भी प्लीज अपने हाथ प्लीज खोलिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, और अपना हाथ उठाएंगे भी, मेरे सामने ऐसे ना बैठिएगा, जिसके सामने अक्ल आजिज़ आ जाए उसे मौजज़ा। अब मुझे दुख होता है नाहिद भाई जमाने के तासुब पे, ये भोलेपन पे, कि बड़े आराम से हमारे अंकल बैठ के कह दे, मैं समझता हूँ शिया सुन्नी मिक्स गैदरिंग है, और मैं पूरी उम्मीद पे हूँ कि मेरे अहले सुन्नत बिरादरान सुन के जब जाएंगे तो अपने भाइयों में ये जाके जरूर बताएंगे कि सीरियों में सीरत नबी पढ़ने का मयार क्या है। अब ये जुमला सिर्फ मेरा सुनिए, मेरे अहले सुन्नत भाई सिर्फ तवज्जो से मुझे सुने, शिया मुझे दाद दे ही देंगे। मुझे दुख होता है जब भोलापन से बेचारा जमाना कह देता है जी ये बादल बुलाना, ये दरख्त पलटाना, ये गो बुलाना, ये मक्के की कंकरियों से खुदा की वहदानियत की गवाही दिलवाना, ये मेरे आका का मौजज़ा था। मिंबर के खिलाफ में हाथ डाल के, कोई इससे कितना बड़ा मजमा था, अब्बास टाउन कराची मेरे सामने, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। ये जुमला कहने के बाद याद रखे जमाना शिया प्लेटफॉर्म से एक अदना सा खतीब और जाकिर और ताबेदार हाथ बांध के कह रहे हैं ये दरख्त बुलाना या बादल पलटाना या गो बुलाना या पत्थरों से कलमा पढ़वाना, ये कोई आमिना के लाल का मौजज़ा नहीं, ये तो कमली वाले की अदाएं हैं। ये तो आमिना के लाल की एक अदा थी, ये तो आमिना के लाल की, ये तो आमिना के लाल की एक अदा थी। ये छोटे छोटे काम तो उनकी अदाओं से हो जाते हैं, ये तो छोटे छोटे काम ऐसे सिंपल में हो जाते हैं, बल्कि ऐसे मौजूद तो पिछले अंबिया भी। तमहीद मुकम्मल हो गई, मजमून मेरा शुरू हो गया, बस इतना ही मुझे बैकग्राउंड सजाना था। अब मैं अपना मजमून भाईजान शुरू कर रहा हूँ। मैं बताना की चाह रहा हूँ जो मौजूज़े ज़माना मेरे आका की बड़े बड़े काम समझता है ना, ये तो छोटे छोटे काम है उनके लिए। ये तो उनकी अदा होती है जिस पे दरख्त आ जाते हैं, ये तो उनकी अदा होती है जिस पे बादल आ जाते हैं, ये तो उनकी एक अदा का नाम है जिस पे पत्थर बोल पड़ते हैं, ये तो उनकी एक अदा का नाम है जिस पे जो गो जाती है, पलट के आती है और फिर आके कलमा पढ़ती है। अरे ये काम तो पिछले नबी भी करते रहे। मैं बात कर रहा हूँ खुदा की वो महबूब तरीन हस्ती, सिद्क़ व सफ़ा जिनकी कायनात, इल्म यकीन जिनका खजाना, सुहूफ़ अंबिया जिनके फ़ज़ाइल की लाज़वाल तफ़सीर, कुतुब आसमानी जिनकी फजीलत का गैर फ़ानी मजमूआ। खुदा की वो महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के खातम भी हैं और बाइस तख्लीक़ दो आलम भी हैं, जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं मगर हम जैसा बनाकर भेजा। बाबा जी जुमला सुनिएगा, हम जैसे थे नहीं, हम ओथो हाथ उठन ते सवाद है, वरना कोई सवाद नहीं तोड़े इलाके चो। वो हम जैसे थे नहीं मगर उन्हें खुदा की ऐसी महबूब तरीन हस्ती जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं मगर हम जैसा बनाकर भेजा। अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल था कि वो ऐसे हम जैसे बने, वो ऐसे हम जैसे बने, वो ऐसे हम जैसे बने कि आज तक बेचारे हम जैसों को ये शक है कि वो हम जैसे थे। हम जैसों को पीछे से हाथ नहीं उठे, मैंने बात अपनी शुरू कर दी है। तमहीद में इतनी करनी, मेरा भाई हाथ खोल के हाथ उठाइएगा अगर हकदार हूं। मैं शिया सुन्नी भाइयों को साथ में लाके चल रहा हूं। अरे वो ऐसे हम जैसे बने, आप उनका बड़ापन देखिए, वो ऐसे हम जैसे, हालांकि हम जैसे थे नहीं लेकिन वो ऐसे हम जैसे बने कि बेचारे हम जैसों को शक है आज तक कि वो हम जैसे थे। हालांकि ना वो अकली एतबार से हम जैसे, ना वो मनसब के एतबार से हम जैसे, ना वो आज़ा के एतबार से हम जैसे, ना वो अशिया के एतबार से हम जैसे। एडे जो मशहूर है कोटा डेरा, बड़ी बड़ी पंचायत के बड़े बड़े मुकदमे बाबा जी मुक जाते हैं। मैं एक पंचायत की गल करूंगा, जरा अपने मजमे ना कोई दी वंड करन फैसला करन, मैं मुकदमा लेके आया, मैं मिंबर पे ऐलान करूं मैं कम अकल आदमी, मुझे ये चार चीजें समझ में आई हैं, पांचवी चीज आपके पास हो मुझे बताइएगा, मैं उस पर रिसर्च करके फिर आपके पास आके और अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। लेकिन चार चीजों पर रात क्या सुबह तक बात कर सकता हूं। अली के पास अस्करी सब दुनिया के तमाम लोग मिल के जितनी कोशिश कर लेना, ये अकली एतबार जैसे आका जैसे नहीं हो सकते, मनसबी दूसरी चीज एतबार से नहीं हो सकते, आज़ा के एतबार से नहीं हो सकते, चौथी चीज अशिया के एतबार से भी उन जैसे नहीं हो सकते। मुझ में मुझ जैसे बन के आए हैं, उसके बावजूद वो मुझ जैसे नहीं है। मुझ जैसे दिखते थे लेकिन फिर भी मुझ जैसे नहीं थे। देखना ये हाथ मेरा है, हाथ मेरे आका का भी था। हमारा हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे, हमारा हाथ कोई मोड़ के, मैं जुमला अदब है भाई नहीं, हमारा हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे। और तारीख कहती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ तो हाथ रह गया, अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो टुकड़े होता है। चांद
दो टुकड़े मैं वो हाथ देखना चाहता हूँ जो मेरे आका से मांग के खाता है। भैया वो बुलंद कैसे नहीं होता? अरे ये हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो दरख्त आ जाते हैं। ये हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो बादल पलट के आते हैं। ये हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो पत्थर कलाम करते हैं। ये हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, वो हाथ इशारा करे तो गो जाती है, पलट के आती है, और वो जानवर, वो चरिंदा, वो खुदा की वहदानियत की गवाही देता है। हाथ उनके हाथ जैसा नहीं। अब आगे चलते हैं। ये मेरे बाल है, जुल्फे मेरे आका की भी थी। हमारे बाल बढ़ते भी रहते हैं, गिरते भी रहते हैं, कटते भी रहते हैं। मेरे मोहतरम कैमरामैन जरा मुझे दिखाइए वो हाथ, भले शिया या मेरे अहले सुन्नत भाइयों का, जो मेरे आका से ऐसे मांग के तो खाए मगर उन्हें सलाम न करे। हाथ तो उनके हाथ जैसा नहीं, लेकिन ये बाल हमारे भी, जुल्फे मेरे आका की भी। हमारे बाल बढ़ते हैं, गिरते हैं, कटते हैं, उम्र का ऐसा हिस्सा होता है ये बाल आना बंद भी हो जाते हैं। रख मेरे सर पे कुरान। तारीख कहती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे वो है कि अगर हर कल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। एक बार अगर अबू साले के घर में रहे तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। मुसलमानों का बड़ा मोहतरम बादशाह अगर एक बाल अपनी टोपी में रखे तो वो हर जंग का फातह बन के वापस आता है। या रसूल खुदा, साजोवाल में खड़े होके अली अब्बास अस्करी को समझ नहीं आई, जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल होगा? तो समझ गए? अपने हाथों को बुलंद करके मिलके नारे हैदरी। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब एक बाल का ये हाल, मेरे सामने नवाजी चेहरे में बहुत खुशी हो रही है जवान के माथे पे ऐसा मेहराब देख के। मेरे मौला आपकी जवानी सलामत है, ये जवानी बेदाग है, अच्छे लगते हैं। बाप खुदा, इमाम हुसैन की कसमें वंडी हुई हो रही थी। यहाँ सजदों के निशान हो, यहाँ मातम के निशान। जब एक बाल का ये हाल, साउंड वाले भाई आप मुझे डायरेक्ट ही दाद दीजिए तो अच्छा। ये वाली याद नहीं चाहिए, इसको सेट कीजिए जहाँ पे भी। जब एक ये बीन बंद कीजिए भैया। जब एक बाल का ये हाल, परेशान तो नहीं हो प्लीज प्लीज। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो फैसला भी करे लाजवाल करता है। मेरे रसूल को चमचो कमर से मत पहचान, ये छोटे काम से उसका बलाल करता है। हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, बाल उनके बालों जैसे नहीं। आगे चलिए, रुक न जावे तो मोमना बेचे मेरे सामने रवे वाले हाथ तुना थे हाथ जे नहीं कौन कह रहे हैं जन रुबाई पड़ी है। बाल उनके बालों जैसे नहीं। बाबा जी मिक्स गैदरिंग का मजमा है। काबर भाई बा खुदा बा फलक शेर जी, मेरे दामन में नहीं है वो रिवायत जो इससे ज्यादा लाडली हो और तारीख इस्लाम से उठाकर मैं शिया सुन्नी भाइयों के सामने रखूं। मैं क्या करा कि मेरा सोना मजमा जो मुस्कुरा भी न सके। इमाम हुसैन के नाना जान दी शान सुन के जरा मुस्कुरा, इस तो सोही तो लुटी गल बा खुदा मेरे को कोई नहीं। हाथ उन्होंने दे हाथ जिया नहीं, जुल्फा उन्होंने जुल्फ रंगिया नहीं। अब ये हमारे दांत हैं, ये बढ़ते हैं, गिरते हैं, ये आना बंद हो जाते हैं। अल्लाह करेगी मैं दामन फैला के मांग रहा हूँ, आपका मजमा सिर्फ एक बार हाय करते, मैं समझूंगा मेरा सफर हो गया। ये हाल है हमारे दांतों का कि ये गिरते टूटते रहते हैं। तारीख कहती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक वो हैं कि अगर रात के वक्त अंधेरी कोठड़ी में मुस्कुराए तो किसी बीबी को गुमशुदा सुई मिल जाती। यहाँ से हाथ नहीं उठे, वो हाथ सलामत रहे, मुझे मुश्किल हाथ में बुलंद हो गया। ये दरमियान वाला सारा मोहल्ला में क्या तू मेरे से भी आगे जा रहा है? अरे वो इतने इतने क्या क्या सुबह पीछे वाले खड़े हुए मिलके नारे हैदरी, वो वाले सुन्नत चेहरे मुझे नजर आ रहे। मेरे मौला सलामत रखे, आप लोग का आया कबूल फरमाए, मैं खुद आपको इस्तकबाल और वेलकम कर रहा हूँ। अरे हमारा हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, हमारी जुल्फें उनकी जुल्फों जैसी नहीं, हमारे दंदान उनके दंदान जैसे नहीं। अब सिर्फ ढेर पड़ के गया तो फिर इनका हमें उनकी जगह बुलाने का क्या फायदा होगा? दांत हाथों जैसे नहीं, जुल्फें जुल्फों जैसी नहीं, दंदान दंदान जैसे नहीं। अगली बात करता हूँ दोबारा, मैं कब कह रहा हूँ कि आप ऐसे बोले
बोलें या ऐसे बोलें या ऐसे बोलें, बात समझ के हूँ भी करें तो कम से कम पता तो चले ना कि गल अपनी तो है। ये हमारे पाँव, ये हमारे, ये जितने अहबाब मेरे साथ फ्रंट पे बैठे हैं, मौला का वास्ता मुझे देखिएगा ऐसे, मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंच गई है। ये हमारे पाँव हैं, कदमैन मेरे आका के भी थे। ये पाँव, ये पैर बेजा उठे तो जूतियां खाएं, और मेरे आका के कदमैन वो हैं कि अगर किसी जमीन से मस हो जाए तो उस जमीन की कसमें खुदा अपने कुरान में खाए। ना ये कदमैन, ये अब या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। मैं बंदा ढूंढ रहा था और मेरे करीब से मिल गए मुझे। मैं घर पे करता, मैंने एक नारा और चाहिए, नारा एक ही लावड़ा में। लेकिन अगर मेरी बात डिजर्विंग हो तो हाथ हाथ जैसा नहीं, जुल्फे जुल्फों जैसी नहीं, दंदान दंदान जैसे नहीं, पैर उनके कदमों जैसे नहीं। मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए नारा, अगर मैं बात डिजर्विंग करूं, मजलूम के मिंबर के खिलाफ में हाथ है। हमने लड़ना नहीं है, बदतमीजी नहीं करनी, हमने बाबे मदीनतुल इल्म को मानना है। हम क्यों किसी को थप्पड़ मारे भाई, हम क्यों किसी को गाली दें, हम क्यों किसी का गिरबान पकड़े, हमने मोहब्बतें बांटनी है। मैं मिंबर पे ऐलान करूं, कोई कहता भी है ना कि वो हम जैसे थे, उससे लड़िएगा नहीं, उसे प्यार से साइड पे बिठाइएगा, उसके सामने हाथ, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है, उसके सामने ऐसे हाथ, उसके सामने ऐसे हाथ बांध के कहने, हुजूर आप जो कहते हैं कि मैं इमाम हुसैन के नाना जैसे, अरे हमारा लाहौर से एक भाई आया था और हाथ बांध के कह रहा था, अंकल आप कैसे मेरे आका जैसे हो गए? अरे आप तो जूते पहनकर मस्जिद में नहीं जा सकते, वो नालैन समेत पर्दा वहदत तक चले। मैं कोई बंदा जो मुश्किल बात का खरीदार इस मजमे में बैठा हो तो समझ गए, मिलके बोलो हैदर हैदर हैदर। मिलके नारे हैदरी। मैं मिंबर पे, मैं आप देख रहे हैं मुझे पढ़ते हुए, मैं छोटा मुंह बड़ी बात करने का आदमी नहीं हूँ। मुझे तालिब इल्माना गुफ्तगू करनी है, मुझे कोई ऐसा दावा करना ही नहीं है। हम तकरीब नहीं चाहते, मौला की कसम तामीर चाहते हैं, लेकिन मेरे आका से बड़ा है भी कोई नहीं। मैं मिंबर पे ऐलान करूं वीडियो कैमरों की मौजूदगी में, मैं अपना मजहब छोड़ दूंगा अगर बगैर किसी शरई उज़्र और मजबूरी के दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम दीन मुझे अपने इल्म की बिहाफ पे जूते पहन के मेहराब मस्जिद में खड़ा हुआ दिखा दे, बगैर हालत इज़्तिरार के, बगैर किसी शरई उज़्र के जूते पहन के मस्जिद में खड़ा। अरे हो ही नहीं सकता। कहाँ हमारे पैर, कहाँ उनके कदम। मुझे जिक्र की कसम वक्त नहीं है। रियाज रिजवी साहब का बड़ा कमाल जुमला है, एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है। रखिए अपने अपने सरों पे कुरान, कोई कुछ नहीं कर, मैं आराम से बात निछावर कर रहा हूँ। अब देखिएगा कि मैंने आपको यहाँ से वहाँ जहमत क्यों दी। रखिए सरों पे कुरान और मुझे सिर्फ इतना सोच के बताइए कि वो पाँव इतने कीमती हैं कि जिस ज़मीन से मस हो जाएं उस ज़मीन की कसमें तो खुदा खाता है, वो हुसैन कितना कीमती होगा जिसके मुंह में इसी नबी ने अपनी जुबान डाल दी। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार इस मजमे में? बराबरी हो ही नहीं सकती, ये तसव्वुर पालना गुनाह है। मैं कहता हूँ बल्कि मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आबो हवा बरकरार रहे, बल्कि इसको मजीद हसीन और ठंडा करने के लिए मैं एक बात आपको वो सुनाता हूँ जो अहले सुन्नत बिरादरान के शायर ने लिखी। उनके शायर भी हैं, उनके सूफी भी हैं, उनके पीर भी हैं, उनके मुर्शद भी हैं, उनके लेक्चरर भी हैं, हर चीज़। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ा वाले, उनका ना एक कलाम है हुजूर, उस कलाम में एक शेर को इतना टाइट बांधा है ना उन्होंने
میرے مولا جانتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں شیعہ کہلوانے والا کتنی بار انہیں واہ واہ کروں، حالانکہ وہ اہل سنت کی مرشد ہے، میں کہتا ہوں پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، اتنی بڑی بات میرے مولا کی قسم ہے۔ اب سوشل میڈیا کی ویورز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، میں با خدا کہہ رہا ہوں مجھے ان لوگوں نے بھی، میں کسی ایئرپورٹ پہ چلا گیا، ایون کہ میرے ساتھ میرے مولا جانتے ہیں ایسا ہوا ہے، ایئر لائنز کا وہ سٹاف جن کی مذہب کا بھی مجھے نہیں پتا نا، انہوں نے بھی مجھے میری سیٹ پہ روک کے کہا عسکری وہ پیر نصیر والا شعر آسمان سے بڑی بات ہے، یہ میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا۔ فرماتے ہیں میرے آقا نوری ہیں کہ نہیں، اولاد دیتے ہیں کہ نہیں، رزق دیتے ہیں کہ نہیں، ان تمام پروٹوکولز کو چھوڑو 20 منٹ یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں پڑھتے ہیں، میں پہلا شعر بھی پڑھ رہا ہوں، میں پہلا ہاتھ بھی مار رہا ہوں، اور میں پہلا امتحان بھی دے رہا ہوں۔ لفظ ہے عیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی، ماڑیاں گلاں کمیاں انہیں کہتے ہیں عیب۔ میں اللہ کرے میں سمجھا سکوں، پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں ساری باتیں چھوڑو، یہ بات یاد رکھنا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہیں۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو سر اٹھائے، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو، میں خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں ممبر بلکہ ہم بیچاروں کی زبان کیا، یا ہم کیا بیان کریں کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے، یا مقام رسالت مآب کیا ہے۔ میں لگتا ہوں کوئی ایسا ممبر سجے جہاں دنیا دیکھے، دنیا سنے، اور میرے مولا علی علیہ السلام بیان کریں کہ میرے آقا کی شان کیا ہے۔ سلامت رہیں۔ علی علیہ السلام سے اچھی سیرت النبی کون پڑھے؟ علی بتائے نا میرے آقا کی شان کیا۔ 36 ہجری جمعہ کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی، اور بیٹھے بیٹھے اعلان فرما رہے تھے جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو، اور جو جان گئے ہو وہ پہچان لو، جس کے پاس جس چیز کی کمی ہو وہ ہم سے پوچھے، وہ ہم سے مانگے، کیونکہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے ٹرانسفر کیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے۔ نائر بھائی جتنے بھی بندے کھلوڑے جتنے ایک بھی نہ کھلوڑے تو کیا ہوگا، جتنے بہت ڈھیر داد ہونی ہو تو تھوڑی جی گھٹ ہوگا تو کچھ ہوگا تو نہیں، لیکن گل تو بندہ وہ کرے کہ وہ ضمیر خدا دی ذات ہے کہ مطمئن ہوگا کہ چلو میں کچھ تو اپنے کوشش تک کر رہا ہوں۔ علی فرما رہے تھے مجھ سے پوچھو، بیچ مجمع سے یہودی نے اٹھ کے سوال کیا، یا علی سوال لائے ہوں، آپ کے آقا کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، وہ فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے۔ بیٹھے ہوئے ٹور گئے میرے تھے کوڑے تو نہ ہو گئے، کوڑے مطلب غصے تو نہ ہو گئے، خوش ہو کلا کھانے میرے نال بھیڑو نہیں تھے۔ پہلا نعرہ ہے نہ مارے جب دی مجلس شروع نہیں تو میں نے وہی سنتے پہنے جب میں ٹی وی دیکھا بندے، لیکن چلو علی فرماتے ہیں بالکل میرے آقا کی حدیث ہے، سوال پہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت بھی صرف تھے نہیں بلکہ نبی بھی تھے، عہدہ نبوت پر بھی فائز تھے، تو پھر یہ رہتے کدھر تھے؟ ان کی رہائش کہاں تھی؟ گھر کہاں تھا؟ علی فرماتے ہیں اب تو سوال پہ آئے۔ اچھا اب جو میں آپ کو میرے مولا کا جواب دے رہا ہوں اسے الازہر یونیورسٹی مصر تک اہل سنت برادران نے مانا، حوزہ علمیہ نجف اشرف تک شیعہ فیملی نے بھی مانا، اس پہ دونوں فیملیز متفق۔ علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، سب سے پہلے اس ذات نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، ابھی آپ سنیں گے، خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے،
ان حجابوں میں اس ذات نے 1000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو رکھا. علی فرماتا، اب ادھر مجھے دیکھیے گا، علی فرماتا، اور یہ عام حجاب یا عام سال نہیں ہے، یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہماری چلتی ہے نا، یہ وہ والا 1000 سال نہیں ہے. یہ میرے سامنے پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں، میرے سامنے پڑھی لکھی قوم تشریف فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ نوری سال جو ہے نا، اسے انگریزی کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، وہ ایک تھیوری لے کر آیا تھا، وہ لائٹ ایئر والی. آپ نے تو یقیناً پڑھی ہوگی E=mc²، جس میں اس نے روشنی کی رفتار کیچ کی تھی. اس میں اس نے 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کے حوالے سے بتایا تھا، جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر طے کرے وہ کہلاتی ہے نظر کا فاصلہ. علی فرماتے ہیں میرے آقا کا نور ایک حجاب میں 1000 سال تک اس کی تسبیح کرتا. تسی پیچھے رہ گئے، گل اگے نہیں، پیچھے نہیں تو بالکل ہی پیچھے رہ گئے. میں کوشش کرتا تو نال لے آواں، پھر رل کے باب مدینہ دے اوتے نا اپنی اپنی پیشانی نظرانے عقیدت وچ خم کریے سارے رل کے. علی فرماتے 1000 نوری سال تک اس کی تسبیح کرتا رہا. سن، نور خلق کیا، کچھ حجاب بنائے قدرت کاملہ سے. اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صحانت میں رکھا، حجاب صحانت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے میرے آقا کا نور جب اس ذات کی تسبیحیں کر کے باہر آیا. علی فرماتے ہیں یہودی عالم اب سن، یہ وہ حسین ٹائم تھا، یہ وہ پیارا وقت تھا جب اس نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا. وہ دیکھتا بھی گیا، وہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی سرور کائنات ہے، تو ہی نبیوں کا خاتم ہے، تو ہی باعث تخیر. تھوڑی سی پریشانی ہٹائیے، مسکراہٹ لائیے، ممبر چھوڑو، مضمون بانیان نے میرے ذمہ مشکل ڈالا ہے. علی کے پاس عسکری کا قصور نہیں ہے، مجھ پہ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن ہم پڑھتے بھی ایسے ہی ہیں معذرت کے ساتھ. علی فرماتے ہیں وہ خطاب دے رہا تھا، یہ وہ پیارا ٹائم تھا، اوپر سے خطاب آ رہے تھے، نیچے سے نور شکرانے کے سجدے کر رہا تھا. خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے. وہ فرما رہا تھا تو ہی خلق اول ہے، سجدہ چلا گیا. وہی فرما رہا تھا تو خلق اول ہے، پھر شکرانے کا نفل ادا ہو گیا. وہی فرما رہا تھا تو ختم الرسول ہے، پھر ایک شکرانے کا سجدہ چلا گیا. علی فرماتے ہیں خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے. علی فرماتے ہیں بالآخر وہ وقت آیا جب اس نے خطاب تمام کیے اور نور نے شکرانے کے نفل نوافل تمام ادا کر کے نا آخری سجدے سے سر اٹھایا. خطاب تمام ہوئے، نور نے سجدے سے سر اٹھایا. وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں ذہنی طور پہ، جو سن کے سمجھ کے ہاتھ اٹھا کر میرے آقا کو سلام نہیں کر سکتا. علی فرماتے ہیں خطاب تمام ہوئے، اب اس نے کچھ نہیں کیا، اب بس وہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا. مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے اس بندے کا جو میرے آقا کا کلمہ گو ہے یا ان سے مانگ کے کھاتے ہیں، باقی ہر بندے کو چھٹی. علی فرماتے ہیں وہ دیکھتا گیا، دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اس نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. وہ اپنے بنائے ہوئے پر پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو ابھی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکا. بابا جی وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہاں وہ سننا، مولا کا واسطہ سننا. ابھی منزل ذرا دور ہے، ابھی میری بات، ابھی دہلی بڑی دور ہے، بات ذرا میرے ساتھ چلیے گا. علی فرماتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، مجھے اپنی ایجاد پر عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں جب وہ عاشق ہوا نا، یہ وہ حسین ٹائم تھا. علی کے پاس بھائی، یہ وہ حسین ٹائم تھا جب مجھے دیکھ بننے والے کو سننا، بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی کا احساس ہوا. دوبارہ سنو، بننے والے کو بننے والے تجھے تلاڑا صاحب نے چھوڑنا ہے، یہ بھی میری گل یاد رکھے تھے میرے بعد. بننے والے کو بنانے والے کی، دوبارہ سنو، وہ عاشق ہوا تو ہوا کیا؟ بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے
نگاہی کی گرمی کا احساس ہونے لگا. جب گرمی کا احساس ہوا تو پسینہ آیا. جب پسینہ آیا تو بے دل کے دل میں خیال آیا میں نے عشق کیا, میں نے محبت کی. یہ میرا حبیب ہے, یہ میرا محبوب. میں آپ کو عشق کی مزیدار ترین ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ عشق کہتے کسے ہیں. اس نے سوچا میرے عشق کو پسینہ آیا ہے, میں ذرا پسینے کے قطرات کو اکٹھا کرتا ہوں. دونوں فیملیز نے مانا. جب اس آگ کے قطرات کی تعداد دیکھی گئی وہ نکلے 1,23,999, یعنی ایک کم 1,24,000. اس نے سوچا پسینہ ہی ہے, ضائع کر دوں گا تو عشق کی توہین ہو جائے گی. ہم پسینہ ضائع نہیں کرتے, اس میں محبت کی ویلیو کم ہوتی ہے. ہم نے عشق کیا ہے, ہم اپنی عشق کے پسینے کے قطروں کو ضائع نہیں کرتے. ہم انہیں اکٹھا کر کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں آدم بناتے ہیں, نوح بناتے ہیں, عیسیٰ بناتے ہیں, موسیٰ بناتے ہیں, یحییٰ بناتے ہیں. خضر یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ جوانی سلامت رہے. میں اس ہاتھ کو سلام کروں جو مشکل بات پہ بلند ہو گیا. ہم عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, خضر, الیاس, داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام, ہم یہ تمام نبی خلق کرتے ہیں. علی فرماتے ہیں یہودی اب یہی تو عشق ہوتا ہے نا, یہی تو عشق ہوتا ہے کہ پسینے کی بھی توہین نہ ہو. باوریا شریف رتوان والے خدا غنی کی رحمت فرمائے کرتے تھے عشق بس وہ ہے جو اس نے ان سے کیا یا انہوں نے اس سے کیا, اس کے علاوہ نہ کوئی کر سکا, نہ کسی سے ہو سکا, نہ یہ کسی کے بس کی بات تھی. اس نے کہا ہمیں پسینہ ضائع نہیں کرنا, اس نے ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنا دیا. علی فرماتے ہیں اب سن, آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے. میرا برات ہے چپ رہنا بند ہے, شاید میں سمجھا نہیں سکیا, میں گل اور بتا. پسینہ ہوتا کیا ہے میرا چپ بھائی, میرے سامنے بیٹھ کے میرے رب کا قتل کرنے والا, پسینے کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ کسی کا ہو یا اپنا بھی کیوں نہ ہو, یہ آیا یہ جھٹکا, یہ آیا یہ پھینک, یہ ہے اس کی ویلیو, یہ ہے اس کی قیمت. داد بے شک مجھے نہ دے, رکھ سر پر قرآن اور مجھے بتا کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں, اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, خضر, الیاس, داؤد نبی کہتے ہیں. علی فرماتے آدم صفی اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے تو ان کے پر. میں کہتا ہوں پنڈال اٹھے تو داد پوری نہیں ہوتی, دعا دے اور میں جا رہا ہوں. نوح نجی اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے تو ان کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے تو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے کے صدقے میں. اب علی کے پاس عسکری سازوان میں کھڑے ہو کے علماء, عرفاء, ادباء, خطباء, فقہاء, شعراء, ان 6 کے 6 طبقوں سے سوال کر کے جا رہے. مجھے جواب چاہیے, میں سوال لے کر آیا ہوں. جو انبیاء میرے آقا کے پسینے کے قطرے کے صدقے سے بنے, ان نبیوں کے نام کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں بھئی جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے, ارے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ رضی اللہ کی بات کی ہے, میں بھی ایک رضی اللہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. رضی اللہ کہتے کسے ہیں؟ وہ لوگ جو پہلے کافر تھے, پہلے بت پرست تھے. مل کے نعرہ حیدری, دوسرا نعرہ حیدری, تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, پنجواں نعرہ مل کے نعرہ
चाचा जी जरा मेरे को एक शेर सुने, एक बार जरा मेरे को सुने जे, मैं आपको इससे अच्छा शेर सुनाता हूँ। मैं जनाब रिसालत माम पर इतना आप नहीं बोल पाएंगे, माइक मेरे पास है, यकीन कर, मेरा शेर सुनते जाइएगा। मेरे मौला मेरे से 6 मिसरे सुनिए, फिर आप पढ़ते रहिएगा। मेंबर में वैसे ही छोड़ रहा हूँ, मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ और माफी मांग के कह रहा हूँ, ये खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले इन्हें हिस्सेदार मेरे कट्ठी देने से मैं जानता पाया। खुदा के दीन को सिक्कों में, ए मेरी जान बख्शा जी, मैं बड़ा औखा निकलेगा। खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, मयाने का साए दिल जहर घोलने वाले और ज़बान निफाक के लहजे में खोलने वाले, अरे खिलाफे सैयद लौलाक बोलने वाले, ये बात याद रखी और तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा। अली का बुग़्ज़ है मट्टी खराब कर देगा। मिलके नाराए हैदरी, तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा, तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा, तुझे लहद में तुझे लहद में असीरे अज़ाब कर देगा। अली का बुग़्ज़ है। ये जो मिंबर है ना, ये बड़ा नाजुक ट्रैक है। आप यकीन करें यहाँ पर ना ज़ेर सब्र का ख्याल रखें। हालात में आए जिसको कहते हैं ना, वो नाजुक है। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात जिसे किसी की भी दिल आज़ारी हो जाए छोड़ते हैं। हमारा अपना ट्रैक इतना वसी है, इतना आप यकीन करें जैसे हादी आपको मिले हैं ऐसे किसी को नहीं। इतने अजीम रहनुमा, मैं कहता हूँ हम सब की ज़िंदगियाँ मिक्स करके, हम सब की उम्रें मिक्स करके एक, बल्कि मैं कहता हूँ जनाब आदम से लेकर ख़ातम आखिरी आदमी तक किसी इंसान को 10,000 20,000 साल ज़िंदगी मिले ना, और मैं कहता हूँ वो सिर्फ एक पाए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की शान बयान करे। अली की नालैन की शान कम नहीं। हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाएँ लेकिन मेरे मौला की नालैन की तारीफ़ मुकम्मल हो। हमें दाएँ बाएँ जाना चाहिए। मेरे मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। दुनिया इस फजीलत को समझ लेती है तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। मैं खड़ा हूँ, मैंने पहले खड़े होकर कहा मेरी बात किसी एक तबके से नहीं है, बात वो करनी है जिससे हर बंदा एग्री करे। कम अज़ कम अगला अगर एग्री नहीं भी कर रहा तो उसका दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि ये मिंबर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है भाई। ये इमाम हुसैन का मिंबर है, मुझे इसको अपनी मर्ज़ी से नहीं चलाना, मुझे इसके तकाज़ों के मुताबिक चलाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस का एजेंडा हक़ाइक़ बेशक आप बयान करें, आपके दिल में है उस पर आप रहें, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस का जो एजेंडा है ना, वो ये है कि अगर बाहर से कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सुनने आ रहा है, उसे इमाम हुसैन की शान सुने, उसे बताइए कि हुसैन कितने बड़े कर। बाकी दाएं बाएं जाने का ना आपके पास वक्त है ना हमारे पास वक्त है। सिर्फ आप लोग, मोबाइल आपके पास एक कितनी नाजुक तरीन चीज़ है। मैं कहता हूँ इस मिंबर के माइक से ज़्यादा नाजुक तरीन चीज़ आपके पास मोबाइल है, आपके पास ये फेसबुक है, आपके पास ये टिकटॉक है। कत्ल से ज़्यादा ख़तरनाक होता है फितना। कत्ल से एक आदमी की जान जाती है, फितने से पूरे शहर को आग लग जाती है। गुजारिश ये जो शैतान ने किया था ना, इनकार सजदा हज़रत आदम, ये उसने फितना किया था। और आप देख रहे हैं फिर उसका वहाँ से किया वो फितना कहाँ तक चलता हुआ। ये एक तवील लंबी बहस है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ की तो खुदा की कसम आके नफी की, इसी चीज़। आपको दुनिया में कोई ऐसा बादशाह मिलेगा जो ताइफ के लोगों से पत्थर खाकर भी उन्हें दुआएं दे। हंस हंस के खंजरों को गले से लगाते हैं, हम तल्ख जायकों को भी शीरीं बनाते हैं। जख्म खाकर भी जो कातिल को पिलाए शरबत, ये देता है उसे साकी को। मजाक थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। मोहम्मद अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है ना, उनका एजेंडा पढ़िए कि क्या एजेंडा था, कंटेंट क्या था।
کوئی کچھ کر بھی رہا ہے نا، میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی برا کر بھی رہا ہے، آپ اسے دعا دیجیے، آپ اسے اچھے طریقے سے، تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہر کوئی مار رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، گالی کے بدلے میں 2 گالیاں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی زیادتی کرنے والے کو دل بڑا کر کے اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ کر اسے دعا دیں گے، اگلا متاثر ہوگا کہ اس کی تربیت کس نے کی ہے۔ شیعہ سنی دونوں نائب بھائی میں 1 منٹ زیادہ لوں گا، صرف 1 منٹ، میں ایک جملہ ہی مجھے مصائب کا پڑھنا، میں کیا کروں، بات وہاں چلی گئی۔ 63 برس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکل جی زندگی ہے، 63 برس۔ شیعہ سنی دونوں فیملیز اس بات پہ ایگری ہیں کہ آخری 23 برس جو ہیں وہ تبلیغ دین کے ہیں۔ 40 سال کے بعد ہم شیعہ کہتے ہیں نبی تھے لیکن اعلان نبوت کیا، ہمارے برادران کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، لیکن دونوں گھر اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری 23 سال انہیں بتایا ہے اللہ ایک ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، قرآن بھی ہے، یہ حساب قیامت سب کچھ ہے۔ 23 سال دین سکھایا، وہ بھی ہم نے ویسے نہیں سمجھا، اور اس سے پچھلے جو 40 سال ہے نا وہ انسانیت سکھائی ہے جو ہم نے بالکل نہیں سمجھا۔ 40 سال میرے آقا یہ دسیا وے کہ کسی نے گال نہیں کڈنی، کسی دے گربان وچ ہاتھ نہیں پاؤنا، کسی دا دل نہیں دیا، محسن انسانیت۔ عرب کے سماج میں ہر وہ چیز تھی جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہوتا تھا، ہر وہ چیز، میرے مولا جانتے ہیں ہر وہ چیز تھی۔ اب وہ لوگ کس حد تک حیوانیت کے کس درجے پہ ہوں گے جو بیٹی جیسی رحمت کو دفن کرتا، انہیں حیوان سے پہلے انسان بنایا پھر مسلمان بنایا۔ زندہ بیٹیاں دفن کرنے والے درندوں کو انسان یا انسانیت کے درجے پر اس لیے نہیں لائے تھے کہ کل ان کی اپنی بیٹی کی قبر پہ بلڈوزر چلے۔ یار بیٹی کتنی بڑی خدا کی رحمت ہے۔ میرے ایسے دوست ہیں خبر بھائی، یقین کریں بھائی، جن لوگوں کو بیٹی کے مقام کا اندازہ ہو گیا نا، خدا کی قسم میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے اندر بیٹے کی حسرت ہی نہیں۔ خدا شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بیٹی اگر دشمن کی بھی ہے نا، دشمن کی بھی بیٹی کیوں نہ، خدا اسے خوش رکھے۔ اللہ کرے دشمن کی بیٹی کی بھی، جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگ گیا، اللہ کرے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ بیٹیاں روئیں تو صرف علی بادشاہ کی بیٹیوں کو، باقی جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگے خدا کبھی اسے دنیا کا دکھ نہ دے۔ یہ لفظ ہی خدا کی قسم رکت سے بڑا ہوا ہے، بیٹی، اور محسن انسانیت کی بیٹی، ایک ایسی بیوی۔ پڑھوں جملہ، شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، جس کا ہے وہ جہاں بھی ہے خدا اس کا اچھا کرے۔ میرے خیال سے اگر آپ سمجھ گئے میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا، نہیں ضرورت ہی نہیں آگے پڑھنے کی، کوئی ضرورت بنتی بھی نہیں۔ انسانیت کا درس دینے والے بادشاہ کی بیٹی کا ایک دکھ سنیں، ایک دکھ۔ مصرع رو کر پکاری بی بی، کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں بیماری کی حالت میں کھڑا ہوں، میرے مولا جانتے ہیں، میں بڑے شکستہ سینے سے، میں نے پوری مجلس مشکل سے پڑھی ہے، میں لاکھ بار، میں نوکر ہوں سردار کا، میں لاکھ بار پڑھتا ہوں۔ ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ اور یہ اچھا، اب میں بات تو باپ اور بیٹی کی کر رہا تھا، اور اب مضمون جا اس طرف رہا ہے، یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ بھی ایسا رشتہ ہے۔ میں نے زندگی میں بڑے بڑے رشتے دیکھے ہیں، میں نے زندگی میں ایسا ایسا وقت دیکھا ہے، میرے مولا جانتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ ان رشتوں کی ویلیو کیا ہے۔ باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، ماں کا رشتہ۔ ہم لوگ زندگی کے ذائقوں کا پتہ نہیں کہاں بھاگ رہے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا، مولا کی قسم ہے ہم زندگی کے اصل ذائقے سے محروم ہیں۔
ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے قیمتی تھے جن کے ساتھ میں نے غیر محسوس طریقے سے پوری عمر گزاری. میری اپنی والدہ کا انتقال ہوا, میرے مولا میں جانتا ہوں نا ماں کا مقام کیا. میں امام حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں, میں ممبر پہ کتنی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ زندگی ایک خواب ہے, آنکھ بیٹوں کی تب کھلتی ہے جب ماں دنیا سے جا چکی ہے. ہر رشتہ کمال ہے, میرے مولا جانتے ہیں, لیکن میں نے ماں جیسا رشتہ نہیں دیکھا. منور رانا خدا نے زندگی دے, آخری پڑھی کہ وہ آخری لوگ ہیں ورنہ سب اندھیرا ہے. وہ آخری شاعر ہیں ناہید بھائی, ان کے بعد اندھیرا ہے. وہ بھی شدید علیل رہتے ہیں. ان کا ایک بڑا کمال شعر ہے, فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. دکھ اس بات کا لگتا ہے کہ بیٹا حسین جیسا اور ماں سیدہ جیسا. حسین مظلوم جیسا بیٹا یار, کچھ چھوٹا دکھ ہے. کون سا وہ گھر, ایک روایت مجھے پڑھنی ہے, کون سا وہ گھر ہے جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے؟ کون سا وہ گھر ہے جس گھر کو موت نے نہیں رلایا؟ ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں. اللہ نہ کرے اکیلا جنازہ ہو. آپ کو مولا کا واسطہ, میں نے پوری مجلس اس طریقے سے پڑھی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. آپ پلیز سمجھیے گا جو میں بات کر رہا ہوں. آخر میں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے دل میں تکلیف ہوئی ہے, آپ صرف آئے کر دیجیے گا. اکیلا جنازہ, اکیلا اس کا وارث ہو, وہ جنازے کا وارث اکیلے جنازے پہ بڑا روئے گا, لیکن رو رو کے بالآخر اسے چپ لگ جاتی ہے. اور اسے جتنی بھی چپ لگ جائے, اگر اچانک اس کا کوئی سگا اس کے سامنے آ جائے گا, اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. جتنی چپ لگی ہو وہ دوبارہ اس کے گلے میں بازو ڈال کے پھوٹ کے روتا ہے. اب یہ میں آپ کو گلیاں سمجھا رہا ہوں, اب سنیے. تاریخ کہتی ہے ہاتھ پہلو پر رکھ کے میری دنیا پردہ فرما گئی. جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں, آدھی رات کا وقت تھا, میں اپنے گھر میں مصلی عبادت پہ تھا. آدھی رات کے وقت میں نے دروازے پہ دقت الباب سنی. وہ بندہ کوئی نہیں, شیعہ تو میں نہیں بندہ ہوں جڑا ہائے تک نہ کر سکے. میں حیران تھا, آدھی رات کو میرے در پہ کون آ گیا. فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی, میں وہ منظر نہ دیکھتا. میں مصلی سے اٹھا, میں چلتا چلتا دروازے کے قریب گیا. آدھی رات کے وقت میں نے دروازہ کھولا. عجیب منظر تھا, بال کھلے ہوئے, گریبان چاک, فاطمہ زہرا کے دونوں یتیم میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے. میں نے ہاتھ باندھ, میں نوکر ہوں, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا شہزادو آدھی رات کا وقت یہ حالت کیا ہو گئی؟ فرماتے ہیں بڑا شہزادہ چپ رہا. 3 سال کے غریب حسین نے منہ پہ ماتم کر کے کہا چچا سلمان, لوگوں نے ہماری ماں کو شہید کر دیا. ممبر چھوڑو, بالکل چھوڑو, ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. بابا علی نے کہا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں, چچا سلمان سے کہو میری بات سنے. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے دونوں بادشاہوں کو اپنی ایک ایک انگلی تھمائی. میں اپنے گھر سے چلا, میں مولا علی علیہ السلام کے گھر کی طرف جا رہا تھا. 1 منٹ میرے پاس بقایا, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. اب چلتے چلتے علی کے گھر کے پاس آ رہے تھے. میں نے آپ کو کیا بتایا ہے, اسے جتنی بھی چپ لگی ہو نا, اسے کوئی اپنا سگا نظر آ جائے نا, اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں علی بادشاہ کے گھر والی گلی میں داخل ہوا. میں نے عجیب منظر دیکھا. گھر کے باہر گلی میں علی دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے کسی گہری خاموشی میں مبتلا تھے. مجھے آتا دیکھا, تڑپ کے اٹھے, دوڑتے میرے قریب آئے, مجھے گلے سے لگایا, میرے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں سلمان محسوس نہ کرنا, میں نے 2 باتیں کرنی ہیں, مولا حکم کریں. سلمان پہلی بات تو یہ کرنی ہے, سلمان تجھے بتانا چاہتا ہوں میری فاطمہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. سلمان دوسری بات بتانی نہیں, پوچھنی ہے, مولا حکم کریں. فرماتے ہیں چیخ نکلی علی کی, مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. فرماتے ہیں سلمان سچ بتا تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ میں نے کہا مولا یاد ہے. سلمان تجھے فاطمہ کی بارات یاد ہے؟ میں نے کہا مولا یاد ہے. سلمان مجھے پھر بتا, رسول اکرم کی بیٹی کی بارات اس گھر سے اس گھر تک تم لائے تھے نا؟ اور مولا میں لایا تو حکم کرے. منہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں سلمان علی کا رہا کوئی نہیں, مجھ پہ احسان کر, کل جس کی بارات لایا تھا آج مل کے اس کا جنازہ اٹھا. تو بھرے مدینے میں جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے. اور سلمان جی سلمان بھرے مدینے میں علی اکیلا رہ گیا. میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیسے تدفین ہوئی
मैं नहीं जानता। अल्लामा नासिर सईद फरमाते थे 40 कब्रें बनाई, 40 निशान मिटाए। मैं खुद उस मजलिस में मौजूद था, करबला के आमिर शाह बाबा जी जिसमें बरामदगी करवाते थे, शहीद मिल्लत अल्लामा नासिर सईद। बीच मजमे से उठ के कज़ादार ने सवाल किया था, किबला बताइए, अली ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को दफन करने के बाद 40 कब्रें बनाकर निशान क्यों मिटाए? शहीद ने जुमला कहा और मजलिस रुक गई। बाखुदा लोगों ने दीवारों में टक्करें मारी। मैं छोटा सा था, मजलिस सुनने गया था, मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। फरमाते हैं अली ने निशान कब्र इसलिए मिटाया क्योंकि अली को मदीने में सैयदा की कब्र के हवाले से वही खतरा लाहक था जो 10 मुहर्रम करबला हुसैन को असगर की कब्र का था। रसूल अकरम की बेटी एक हाथ पहलू पर रख के दुनिया से पर्दा करके चली गई। तदफीन के बाद अली घर वापस आए। बीबी को दफन करने के बाद अगला दिन आया और फिर उसके बाद अगली रात आई। जब अगली आधी रात आई तो मेरे मौला कायनात ने घर में नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। मेरे मौला मुसल्ले पे आए। मौला का वास्ता मुझे देखना, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ, इससे बड़ा दुख होता नहीं है बाबा जी, माफी मांग के मुझे इजाजत दीजिए। तकबीरतुल ihram के लिए हाथ उठाए, अल्लाह अकबर कहने का इरादा किया, अभी हाथ छोड़े नहीं या बराबर के कमरे से हबश की मलका जनाब फिजा के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें आई। अली बादशाह ने हाथ छोड़ के फरमाया, बहन फिजा खैर तो है, आप अचानक रो क्यों रही है? हबश की मलका ने रो के कहा, या अली हम बर्बाद हो गए, या अली तेरा घर उजड़ गया, या अली ये जमीन फट क्यों नहीं जाती? बहन फिजा हुआ क्या है? या अली गुर्बत के वास्ते चिराग इधर लाए। अली चिराग लेकर करीब गए। बहन क्या हुआ? मदीने की जमीन में ज़लज़ला आया। मुंह पे मातम करके फरमाती, या अली मैं क्या करूं, मुझे बताइए, आज पहली रात है तेरे बच्चों को मां से जुदा हुए। या अली वो देख सामने मट्टी पे तेरी ज़ैनब सो रही है, या अली वो मट्टी पे तेरी कुलसूम सो रही है, या अली जिसे नहीं आता मातम वो सर नीचे कर ले, या अली वो दरवाजे पे तेरा हसन सो रहा है, या अली मैंने पूरा घर तलाश कर लिया मुझे हुसैन नजर नहीं आता, और या अली मुझे हुसैन दिखाई नहीं देता। मेरे मौला ने चिराग उठाया, तमाम घर में तलाश किया, करबला का गरीब नहीं मिला। तलाश करते जुमला मैंने कहने मातम करना मैं मिंबर छोड़ो। तलाश करते करते घर से बाहर आए। आधी रात का वक्त मेरे मौला चलते चलते जन्नतुल बकी में आ गए। मंजर देख के अली जैसे करार की चीखें निकली। मंजर क्या था? तारीख कहती है चंद साल का हुसैन माँ फातिमा की कब्र को मुंह रख के रो के कह रहा था, अम्मा घर आ जा, अम्मा तेरी ज़ैनब डर गई है, और अम्मा तेरे